اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ صافات میں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ احسان کیا۔ وہ احسان کیا تھا؟ اذ نجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کی قوم کو بھی کرب عظیم سے نجات دی، بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے، ایک طاقتور قوم پہ غالب آ گئے۔ تو آزادی جو بنی اسرائیل کو ملی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قیادت میں، وہ فرعونیوں سے آزاد ہوئے، اس احسان کو اللہ نے جتلایا اور کیا فرمایا کہ کرب عظیم سے تمہیں نجات دی۔ اور پھر یہ احسان اللہ نے پوری بنی اسرائیل کو بھی جتلایا کہ یاد کرو اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، کہ وہ کرب عظیم کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ فرعونی تمہارے مردوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یا تمہاری عورتوں کو بے حیا بنا دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ غلامی کا دور اور یہ سچویشن تمہارے لیے بلائے عظیم تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم غلامی کی زندگی میں ہوتی ہے تو پھر نہ وہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، مر بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتے۔ جب ظالم چاہتے ہیں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرات محترم، آزادی کی تاریخ قرآن کریم سے اگر ہم سمجھیں تو ایک اور قوم کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ذکر فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال اللہ بیان کرتا ہے ایک ایسی قوم کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ قوم، اس قوم کے شہروں میں امن بھی تھا اور اطمینان اور سکون بھی تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق کی فراوانی تھی، معیشت ان کی بہت اچھی تھی، امن بھی تھا، معیشت بھی اچھی تھی، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور جب وہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہوئے فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنایا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی لباس تھا خوف اور بھوک کا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم کا خاصہ ہے اور انسان کے جسم کو لپیٹ کے رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناشکری کے نتیجے میں اس قوم کو بدامنی اور معیشت کی خرابی کے احوال میں لپیٹ کے رکھ دیا، پھر وہ اس سے نکل نہیں سکے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی زندگی میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی رکھی ہے۔ قوم سبا کی حالت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زراعت کے معاملے میں بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، بڑے بڑے باغات تھے، زرعی زمینیں تھیں، ایک زرعی جو ہے ملک تھا ان کے پاس، پانی کی فراوانی تھی، اور پانی اتنا کہ اس دور میں انہوں نے پانی کے بند بنا کر، ڈیم بنا کر پانی کا درست استعمال، وسائل ہوتے ہیں نا، وسائل اللہ کسی قوم کو دے، پھر وہ قوم ان وسائل کا درست استعمال
کرے تو تب ترقی ہوتی ہے. محض وسائل کا ہونا یہ کافی نہیں ہے. وسائل ہوں، پھر آپ کے پاس مخلص قیادتیں ہوں، مخلص لیڈرشپ ہو جو ان وسائل کو آپ تک پہنچائے، ان وسائل کو بروئے کار لا کر قوم کو ترقی دے. اب وسائل ہوں لیکن ان کو برباد کیا جائے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ قوم سبا کے پاس وسائل تھے، انہوں نے ان کا استعمال کر کے پانی کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو انہوں نے بند باندھ کر اس کا استعمال کیا اپنی زراعت کے لیے، اور پھر یہ قوم خوشحال ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. ایک ہی مطالبہ تھا ان سے، یہ اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، کلوا من رزق ربکم، لیکن ایک بات کہی کہ واشکروا لہ، رب کے شکر گزار رہنا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ زندگی، شہر بڑا پرامن، پاک شہر اللہ نے کہا، اور رب بھی بڑا مہربان. لیکن یہ قوم اس میں انہوں نے سمجھا کہ بس شاید ہم ہی اس دنیا پہ غرور اور تکبر میں آگے، فاعرضوا، تو انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو ہم نے انہی باغوں کی کنڈیشن چینج کر دی. پہلے وہاں پہ پھلوں کی فراوانی، زمین تھی تو زراعت کی فراوانی، فصلوں کی فراوانی، لیکن پھر ایک ایسا دور ان پہ آیا کہ جو اگتا تھا بے ذائقہ اگتا تھا، پھل ختم ہو گئے، ان کے اندر مٹھاسیں ختم ہو گئیں، اور درختوں کی جگہ، پھلدار درختوں کی جگہ بیری کے درخت اگنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. یہ جو ہم نے انہیں سزا دی ہے ان کے کفر کی بدولت، ناشکری کی بدولت انہیں یہ سزا دی. حضرات محترم، یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کی ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہم دیکھیں کہ جو قومیں آزادی کی قدر نہیں کرتی ہیں یا اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں یا ان قربانیوں کو جن کے نتیجے میں انہیں آزادی ملی ہوتی ہے ان قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی ان سے چھین لیتے ہیں. حالات اللہ تعالیٰ ان کے تنگ کر دیتے ہیں. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. ابھی جتنی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، خواہ وہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہو یا اس کے بعد قوم سبا کی حالت ہو یا اس بستی کی جس کا اللہ نے ذکر کیا، ہر جگہ پہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری کے نتیجے میں دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے وہ عام رکھی ہیں. سب کو وہ دو سزائیں ملی. ایک یہ کہ امن اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا، اس قوم کا امن برباد کر دیا، اور دوسرا اس کی معیشت تباہ و برباد کر دی. اور یہ دونوں چیزیں آپ جانتے ہیں کسی بھی ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اب کسی ریاست میں امن ہی نہ ہو تو وہاں رہنا کون پسند کرے گا؟ اور جہاں معیشت ہی زبوں حالی کا شکار ہو تو پھر لوگ وہاں رہنے کے بجائے دیگر دو ہجرت کو پسند کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی دیگر ملکوں میں جاتے ہیں. اس لیے آزادی کی نعمت کی جب ناقدری ہو تو امن اور خوف مسلط ہوتا ہے. حضرات محترم، ان قوموں کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھیں
تو اس کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. کیا ہمیں یہ ملک کسی نے تشریح میں رکھ کے پیش کیا یا اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی؟ کتنے لوگوں کو ہم نے بے گھر کروایا، کتنی پریشانیوں سے یہ قوم گزری. اس دور کو ذرا ہم سامنے رکھیں کہ جب ہندوؤں اور سکھوں کی قتل و غارت کا ہم نشانہ بنے، اور پھر وہ جو بنی اسرائیل کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں بھی آسانی سے وہ آزادی نہیں ملی، بڑی قربانیاں دی ہیں. اور وہ بزرگ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چند سالوں بعد وہ ہمیں نہیں ملیں گے. حقیقی جو ایفرٹس تھیں، جو قربانیاں تھیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذرا ان سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ کیسے آزادی حاصل ہوئی. ایک دفعہ ہم مسجد سے نکلے تو ایک بزرگ تھے، وہ کھڑے تھے، مجھے کہنے لگے بیٹا مجھے میرے گھر تک چھوڑاؤ. میں نے انہیں ساتھ لیا تو وہی 14 اگست کا دن تھا، اور جوان جو ہے وہ ہمارے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس دن ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ون ویلنگ کرتے ہیں. تو ایک نوجوان ایسے ہی پاس سے گزرا شور شرابہ کرتے ہوئے، تو یقین کریں کہ ان بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. انہوں نے کہا کہ میں اس نوجوان کو کیسے بتاؤں کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا شکر کیسے بجا لانا ہے. پھر انہوں نے اپنے احوال مجھے سنائے کہ امرتسر کے اسٹیشن پہ پہنچتے پہنچتے میں اپنا آدھا خاندان کھو چکا تھا. میری آنکھوں کے سامنے میں نے تڑپتے لاشیں دیکھے. اب وہ کون سنے ان کا درد؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اور ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آزادی میں جشن منائیں آپ. اور جشن کیا ہے کہ بس نکلیں سڑکوں پہ، دوسروں کا بھی آرام خراب کریں اور خود بھی جو ہے اپنے ایکسیڈنٹ بھی کروائیں، لوگوں کو بھی پریشان کریں. بس یہی ہم نے جشن آزادی اس کا نام رکھا ہے. لیکن جس نے قربانی دی ہوگی، جسے پتا ہوگا کہ آزادی ملتی کیسے ہے، وہ آج کے دن اس دن کو تجدید عہد کا دن سمجھے گا. وہ اللہ کے ہاں سر بسجود ہوگا، وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے ہمیں آزادی دی، تو نے ہم پہ احسان عظیم کیا، اور ہم اس آزادی کی قدر نہیں کر سکے. ہم نے جو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہی پورے نہیں کر سکے. ہم میں سے آدھوں کو تو سمجھ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے کیا. کیا یہ صرف ایک کلمہ ہے یا ایک نظام ہے؟ یہ ایک نظام تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں کلمہ پڑھیں گے اور بس اسی کی ضربیں لگائیں گے بیٹھ کے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نظام کی پاسداری کریں گے، اس نظام کو نافذ کریں گے، اس نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے. اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ بس بیٹھ کے ہم تسبیح پڑھیں گے تو وہ تو وہاں بھی کوئی پابندی نہیں تھی. حضرات محترم، بڑے تقاضے ہیں اس آزادی کے. آج ہمیں اپنے نوجوانوں میں جو مستقبل کے اس ملک کا مستقبل ہیں، ان میں یہ شعور پیدا کرنا ہے، انہیں بتانا ہے، اپنی تاریخ سے انہیں آگاہ کرنا ہے کہ بھائی آزادی کا جشن ایسے نہیں منانا جو آپ نے ایک روایت پکڑ لی ہے، بلکہ بیٹھ کے آزادی کی تاریخ پڑھو اور پھر اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ آزادی کا حق ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. اس ملک کو دن بدن جو زوال کی طرف جا رہا ہے، ہم نے اس کو کیسے ترقی پذیر ملک بنانا ہے اور ترقی پذیر سے پھر ترقی یافتہ کی طرف لے کے جانا ہے. حضرات محترم، غفلت سے بیدار ہونا ہوگا. بہت ہم غفلت میں 75 76 سال گزار لیے، لیکن ہم ابھی تک بھی اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. ہم اگر اپنے ملک کا ابتدائی دور دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں تو ہمیں شرم سے سر جھکانے پڑتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور کیا ہو گئے.
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ سوچنا پڑے گا، اس ملک کے ایک ایک فرد کو سوچنا پڑے گا، اس ملک کی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم معیشت میں بھی زوال کا شکار ہیں، ہم سیاست میں بھی زوال کا شکار ہیں، اخلاقیات میں بھی زوال کا شکار ہیں، ہم مذہب میں بھی جو ہے زوال کا شکار ہیں۔ کیوں ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں؟ ہمارے ہمسائے ممالک ہم سے کتنا آگے بڑھ گئے، انہی سے کم ہم سبق سیکھ لیں۔ ہمارے پاس ایک نظام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام، لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اس لیے پھر تقدیر تو خود ہم لکھ رہے ہیں اپنی۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی آزادی میں مسلمان کو خسارہ۔ ہر فرد وہ اس قوم کا مقدر ہے۔ جب ہم افراد کی قدر نہیں کرتے، افراد کو سدھارتے نہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے، ہمارے پاس یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ دن بدن آزادی، ہمارا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بد اخلاقی کی انتہا ہے، بد تہذیبی کی انتہا ہے۔ ہر آنے والا دور انہیں بد اخلاقی ہی سکھا رہا ہے۔ اختلاف سے ہٹ کر ہمیں مخالفت سکھائی جا رہی ہے، تنقید اور تنقید سے ہٹ کر ہمیں توہین سکھائی جا رہی ہے۔ تو پھر کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، عدم برداشت عروج پہ ہے۔ سیاسی اختلاف سیاسی مخالفتوں میں بدل گئے، مسالے کے اختلافات مسالے کی مخالفتوں میں بدل گئے، ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں ہے، تو ترقی کیسے ہوگی؟ حضرات محترم، اللہ ہمارے قوم کے جوانوں میں، بزرگوں میں، جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے، اس سے سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس نظام کو بدل دے، صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی اقدامات کرنے سے۔ اپنے بچوں کے اندر گھروں میں بیٹھ کے ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کریں، تاکہ ہمارے ملک کی تقدیر بدلے، معیشت بہتر ہو، یہاں کا نظام بدلے۔ اللہ ہمیں مخلص قیادتیں نصیب فرمائے، اور ہم نے قیادتوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اللہ ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔